سنتیں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، ان سنتوں پر عید میں ہم تمام لوگوں کو ضرور عمل کرنا ہے۔ نماز عید سے پہلے صدقہ دینا، اسی طرح سے غسل کرنا، یہ عید کے دن غسل کرنا یہ سنت ہے۔ اس کے علاوہ اچھا لباس پہننا، اس کے علاوہ خوشبو لگانا، عطر لگانا۔ نماز عید الفطر سے پہلے تاک کھجوریں کھانا، تاک کا مطلب ہوتا ہے کہ 3 یا 5 یا 7، تو اس طرح سے تاک عدد میں کھجوریں کھانا۔ اس کے علاوہ نماز عید الفطر کے لیے عیدگاہ جانا، یہ عیدگاہ کو جانا نماز پڑھنے کے لیے عید کی، یہ سنت ہے۔ اس کے علاوہ عیدگاہ پیدل جانا، اگر گاؤں وغیرہ میں آپ رہتے ہیں اور کسی وہاں پر نماز نہیں ہوتی ہے، اور جہاں کسی مین ایریا میں، مین علاقے میں آپ جا رہے ہیں اور آپ کے یہاں سے عیدگاہ دور ہے، تو پھر آپ کسی بھی گاڑی اور سواری کا استعمال کر کے جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ قریب میں رہتے ہیں تو پھر آپ گاڑی کے بغیر پیدل جائیے، کیونکہ پیدل جانا، عیدگاہ پیدل جانا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے علاوہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ عیدگاہ جانا، یعنی کہ یہ نہیں کہ اکیلے وہ بھاگتے چلے جا رہے ہیں، بیٹے نے مصلی دبایا اور وہ اکیلا اپنے راستے جا رہا ہے، تو اس لیے جو گھر والے ہوں نا، تو ان کو ساتھ میں باپ، بیٹا، بھائی وغیرہ لوگ مل کر ایک ساتھ عیدگاہ کی طرف جائیں، یہ سنت ہے۔ اس کے علاوہ ایک راستے سے جانا، دوسرے راستے سے واپس آنا، یعنی ایک راستے سے، جس راستے سے جا رہے ہیں تو جب عیدگاہ سے واپس ہو نماز پڑھ کر تو دوسرے راستے سے آنا، یہ بھی سنت ہے۔ اس کے علاوہ گھر سے عیدگاہ جانے تک تکبیرات کہنا، یہ بھی سنت ہے۔ تکبیرات کون سے کہنا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، یہ تکبیر پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ تو ان سنتوں کو ہم لوگوں کو فوکس کرنا چاہیے، وہ کام جن کا کرنا عید میں حرام ہے، اور پرابلم تو یہ ہے کہ اس کو حرام لوگ سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ دیکھو رمضان میں کتنی پابندی سے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی کوئی نماز مس نہیں ہوتی ہے، کوئی نماز نہیں چھوٹتی ہے، یہاں تک کہ بہت سارے لوگوں کی تہجد تک نہیں چھوٹتی ہے۔ لیکن عید کا دن آتا ہے، ظہر کی نماز غائب۔ نماز کا چھوڑنا زنا سے بڑا گناہ ہے، نماز کا چھوڑنا چوری سے بڑا گناہ ہے، نماز کا چھوڑنا غیبت کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ نماز کا چھوڑنا حرام ہے، تو پھر ہم عید کا دن آتا ہے، ظہر کی نماز غائب کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ رمضان بھر ہمارے اسٹیٹس کتنے اچھے لگتے ہیں، ہم اپنے واٹس ایپ پر جو اسٹیٹس لگاتے ہیں رمضان میں، تو اچھی چیزیں لگا رہے ہوتے ہیں، قرآنی آیات لگا رہے ہوتے ہیں، رمضان کی برکتوں کے تعلق سے لگا رہے ہوتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت اور نعت لگا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن رمضان کے گزر جانے کے بعد پھر انہی لوگوں کے اسٹیٹس پر گانے، سانگ، یہ تمام چیزوں میں ہم پڑ جاتے ہیں، نماز کا اسی دن سے چھوڑنا۔ اس کے علاوہ پھر گھومنے کے لیے نکلتے ہیں، انجوائے کرنے کے لیے، کہ یار بہت دن ہم، ایسا لگتا ہے کہ شیطان کے ساتھ ساتھ لوگ بھی قید تھے، وہ کہتے ہیں نا، ارے یار اب بس چھوٹ ملی ہے، اب ہمیں جینے دو زندگی، اب ہمیں گھومنے دو۔ پھر وہ جا رہے ہوتے ہیں گھومنے کے لیے، پھرنے کے لیے۔ چلو گھومنے پھرنے جاؤ، گھومنا پھرنا منع نہیں ہے، لیکن گھومنے پھرنے کے ساتھ ساتھ جو گناہ کے کام لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ حرام ہیں، تو ان کاموں سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے، کیونکہ شیطان پھر بہت خوش ہوتا ہے کہ دیکھو ان کی ساری مہینے کی عبادت اور ریاضت پر ایک دن میں ہم نے پانی پھیر دیا۔ تو